الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال في مقام آخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراءكم خياركم وأغنياءكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراءكم شراركم وأغنياؤكم خلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها وفي مقام آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه المسلم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 41 جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 جو اسی موضوع اور اسی مفہوم سے متعلق ہے، اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور اسی مناسبت سے جو ہے وہ دو احادیث کے متون بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھے ہیں. اس سے پہلے ہم کتاب الفتن ہی کے موضوع پر بہت سے پہلوؤں پر جو ہے وہ گفتگو کر چکے ہیں، اور آج بھی اسی تسلسل میں یہ آیات اور یہ دونوں احادیث جو ہیں وہ منتخب کی گئی ہیں، جن کا معنی اور مفہوم اگر پیش رکھ لیا جائے تو یقیناً موجودہ حالات میں کیا ہو رہا ہے، موجودہ حالات جو ہے وہ کس طرف بڑھ چکے ہیں اور کس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر 41 ذرا دیکھ لیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہوا یعنی ظاہر ہو چکا ہے، ماضی کا صیغہ ہے. ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، ماضی میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ارد گرد جو کچھ نظر آ رہا ہے، اب اس پہلو کو پیش نظر رکھیں، فتنہ اور فساد کی عمومیت کے پہلو کو پیش نظر رکھیں اور ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں. تو بحر کہتے ہیں تری کو اور بر کہتے ہیں خشکی کو. تو فی البر والبحر، خشکی اور تری یعنی خشک و تر سب کچھ، چاہے خشکی کے علاقے ہوں، چاہے ایسے میدانی علاقے ہوں، چاہے ایسے ریگستانی علاقے ہوں جو خشکی پر محیط ہیں، چاہے سمندری علاقے ہوں یا جزیرہ نما علاقے ہوں جن میں تری کا پہلو جو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے. خشک و تر کے اندر جو ہے وہ پوری زمین اور پوری دنیا جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے.
پوری دنیا میں ارد گرد زمین پر جس طرف دیکھو، جس طرح سے دیکھ لو، جائزہ لے لو، تمہیں ظاہر ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ارد گرد فساد کی، فتنے کی اور مختلف طرح کے آپ کہہ لیں کہ بدعمالیوں کے نتیجے میں شامل حال ہو جانے والے عذابوں کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گی، آپ پر ظاہر ہو جائیں گی۔ تو بحر و بر میں فساد جو ہے وہ رونما ہو چکا ہے، قرآن اب یہ فرما رہا ہے بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کسب کہتے ہیں عمل ہی کو کہتے ہیں، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھ، یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں سے، تمہارے اپنے وجود سے، تم سے جو اعمال سرزد ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے، جو تم نے کیا ہے، جیسے اعمال جو ہیں وہ تم نے کیے ہیں، یہ انہی کا رد عمل ہے کہ ظاہر ہو چکا ہے، خشک و تر میں فساد جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ اسی سبب سے ہے، اسی وجہ سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بات، قانون قدرت رہی ہے، اصول یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ پیار کرنے والی ہستی اعلیٰ ہے، اس کے انسانوں کے ساتھ تعلق اور قربت اور پیار و محبت کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ اپنے بندوں پر ظلم جو ہے وہ نہیں فرماتا ہے۔ اگر یہ کسی فتنے سے دوچار ہوتے ہیں، اگر یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس میں دو پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو وہی آزمائش کا پہلو ہے، اور یقیناً یہ بڑا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کو جو ہے وہ پرکھتا ہے، اپنے بندوں کو جو ہے وہ جانچتا ہے، اور پھر جو صالح اعمال والے افراد ہوتے ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ رفعت اور بلندیوں میں بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا وہی کہ جب بدعمالیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، ان کا ذکر آگے حدیث میں آئے گا، اس کی تفصیل میں یہ بات آپ جان جائیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں قانون قدرت کے مطابق کچھ تھوڑا سا مکمل عذاب نہیں، اس دنیا میں کسی کو مکمل عذاب نہیں ملتا اس کے گناہوں کے بدلے میں، مکمل عذاب صحیح معنوں میں جس عذاب کا وہ مستحق ہوگا وہ تو آخرت میں ہی ہوگا، وہ تو آخرت میں ہوگا۔ دنیا کے اندر جو ہے صرف ایک جھلک دکھلائی جاتی ہے، صرف ایک جو ہے وہ ذرہ جو ہے اس کو محسوس کروایا جاتا ہے، اور وہ بھی انسان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب دنیا کے اندر انسان کو دنیا کے اندر اسی کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب وہ خوف خدا دل سے نکال دیتا ہے، ایمانیات کو جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے، جب وہ صحیح اور غلط میں تفریق نہیں کرتا ہے، جب وہ اچھے اعمال کی طرف بڑھنے کی بجائے برے اعمال کی ترویج کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنی مشیت کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں بھی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کی جھلک جو ہے جو تھوڑی سی دکھلائی جا رہی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسی آیت کے اندر جو ہے وہ فرما دیا کہ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ چکھا دیں ان کو ان کے جو کام انہوں نے جو عمل کیے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ عذاب یا اس کو فساد کی صورت میں جو ہے وہ مبتلا کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا دکھا دے۔ اور یہ دکھا کس لیے دے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ یہ سنبھل جائیں۔ یعنی تھوڑی سی آزمائش ابتلا کی کیفیت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر اعمال صالحہ والے افراد ہیں تو یقیناً جو ہے وہ پرکھے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اعلیٰ مراتب پر فائز کیے جاتے ہیں، اور اگر اعمال صالحہ والے افراد نہیں ہیں
تو پھر ان کے لیے یہ تھوڑی سی جھلک ہوتی ہے کہ سنبھل جائیں. اگر نہیں سنبھلیں گے, اگر رجوع اللہ نہیں کریں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر جو ہے وہ اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے, تو پھر تو یہ ایک جھلک ہے عذاب کی. یہ دنیا میں جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کا گھر سے نکلنا بھی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, ان کا عام معاملات میں جو ہے وہ مداخلت کرنا بھی جو ہے وہ محدود و مسدود کر دیا جاتا ہے. ان کے لیے جو ہے وہ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ ناقابل قبول بنا دیا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی جھلک ہوتی ہے, اس لیے ہوتی ہے کہ سنبھل جائیں, اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اگر رجوع کر کے جو ہے وہ ماخذ طلبگار ہوں گے, تو اگر دنیا میں ابتلا پہنچی بھی ہے تو آخرت کی ابتلا سے بچ جائیں گے, سنبھل جائیں گے. اور یہ وہ تھوڑی سی ابتلا ہے جس میں مبتلا کیا گیا ہے, تھوڑی سی ابتلا ہے. پھر ذرا دیکھیے گا سورہ روم کی جو آیت ہے اس کو بھی دیکھیے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم یعنی وَلَنُذِيقَنَّهُم, ہم یقیناً ان کو جو ہے وہ چکھائیں گے ان کو ذائقہ سے. نُذِيقَنَّهُم, ہم ان کو چکھائیں گے. مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, اس ادنا عذاب میں سے, اس ادنا عذاب میں سے. ادنا عذاب یعنی یہ دنیا کے اندر جو تھوڑا سا معمولی عذاب یا تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑی سی آزمائش جو پہنچا جاتی ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. دون العذاب الاکبر, بجائے اس کے کہ اس بڑے عذاب سے دو چار کیے جائیں. اور وہ بڑا عذاب جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کہ جو اس عذاب کے مستحق ہوں گے وہ پھر ہمیشہ جہنم کے عذاب میں جو ہے وہ مبتلا کیے جائیں گے. تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس تھوڑے سے عذاب کو جو ہے وہ چکھاتے ہیں اس اعتبار سے کہ لعلہم یرجعون. یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں کہ شاید کہ یہ سنبھل جائیں. تھوڑی سی آزمائش اور تھوڑی سی مصیبت میں یہ جو اس دنیا میں مبتلا کیا جاتا ہے, اسی لیے کہ شاید یہ سنبھل جائیں, سمجھ جائیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ بدعمالیوں سے دور کر لیں. اب ذرا آئیے حدیث کی طرف کہ کیسی کیسی بدعمالیاں ہیں کہ جس کی طرف جو ہے وہ احادیث کے اندر جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ ہمارے سامنے پہلو رکھ دیے گئے ہیں. کتاب الفتن کی یہ احادیث ہیں اسی ضمن میں. اس سے پہلے میں کتاب الفتن کی احادیث میں جو موضوع تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ عیش, دولت اور وہن کا فتنہ ہے, کہ جس کے اوپر جو ہے وہ میں گفتگو کر کے جو ہے وہ آپ کو یہ بات تفصیل سے جو ہے وہ واضح کر چکا ہوں کہ موت سے جو ہے وہ کراہت اور نفرت اور دنیا کی محبت اور مال و دولت کی, جاہ کی, عزت و حشمت کی لالچ میں جو ہے وہ مبتلا کر اپنی ہوئی دنیاوی زندگی کے جو ہے وہ اعمال کو کس طرح کبھی بنا چکے ہوتے ہیں کہ پھر آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہوتا اور یہ خیر امت جو ہے وہ نہیں ہوتے. اب ذرا غور کیجئے گا, حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں بھی جو ہے وہ اس موضوع کی وضاحت اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو فتنے پہنچ رہے ہیں, یہ جو فسادات میں مبتلا ہو رہے ہیں افراد, تو ان میں بنیادی چیز جو بنیادی کار فرمائی ہے وہ کن پہلوؤں کی ہے, ذرا غور کیجئے گا. اور یہ حدیث بڑی اہم ہے, اس میں آپ اجتماعی طور پر معاشرتی معاملات کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں حکومتی معاملات ہیں ان کا بھی جائزہ آپ کو اس حدیث میں نظر آئے گا, اور جہاں جو ہے وہ آپ کے انفرادی معاملات ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ نشاندہی موجود ہے. اور یہ بات بھی سمجھیے گا کہ بہت سے لوگ جو یہ سوال دلوں میں لیے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو دنیا میں عروج عطا کیوں نہیں کرتا ہے, اور اس وقت مسلمان دنیا میں جو ہے وہ مغلوب کیوں ہے, تو اس کی بھی ساری تفصیل اختصار کے ساتھ اس حدیث کے اندر موجود ہے. اگر غور سے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے یہ بات واضح ہو جائے گی. ذرا سنیے گا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا کان امراءکم خیارکم, جب تمہارے امراء یعنی ایسے لوگ جو صاحب اختیار تھے, صاحب حکومت تھے, صاحب اقتدار تھے, ایسے لوگ جب خیارکم ایسے طرز عمل والے ہوں گے, ایسے طرز عمل والے ہوں گے کہ جن کے ہر عمل سے خیر ہی خیر نظر آتی ہوگی. خیارکم یعنی تمہارے حکمران تم میں کے نیک لوگ ہوں گے, جب تمہارے حکمران تم میں سے نیک لوگ ہوں گے. وَأَغْنِيَاءَكُمْ سَمْحَاءَكُمْ, اور تمہارے غنی جو ہیں
وہ لوگ جو صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی ہے، جن کو جو ہے وہ ظاہری معنوں میں غنی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، جب وہ اغنیاء تمہارے سمحاءکم، سماحت و سخاوت کی صفت سے متصف ہوں گے، یعنی ان کے دل میں اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کا جذبہ بڑے پیمانے پر موجود ہوگا، اور وہ مال کو جمع کر کے رکھنے کی اور اس کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھنے کی خواہش اپنے سینوں میں پالے ہوئے نہیں ہوں گے، لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ ایسی سخاوت کی صفت تمہارے اغنیاء کے اندر ہوگی، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تمہارے جو معاملات ہوں گے تمہاری باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوں گے۔ یہ تین بڑی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، تین بڑی صفات کہ تمہارے حکمران جو ہے وہ نیکی پر کاربند ہوں گے، تمہارے اغنیاء جو ہیں، تمہارے جو امیر لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، وہ سخاوت کی صحیح معنی میں صفت سے متصف ہوں گے، اور تمہارے اندر باہمی معاملات، تمہارے حکمران ہوں یا اہل حل و عقد ہوں، وہ باہمی مشاورت سے طے کرنے والے ہوں گے۔ جب باہمی مشاورت سے طے کرنے والے ہوں گے تو پھر فَظَهَرَ الْأَرْضُ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، تو پھر زمین کی پشت، زہر جو ہے پشت کو بھی کہتے ہیں، زہر زمین کی پشت یعنی زمین کی اوپر کی سطح، زمین کی اوپر کی سطح یہ تمہارے لیے زمین کے بطن یعنی زمین کے پیٹ، زمین کے اندر سے بہتر ہوگی۔ یعنی جب تمہارے حکمران ایسے ہوں گے، تمہارے معاملات ایسے ہوں گے، تمہارا طرز عمل ایسا ہوگا کہ جس کے اندر خیر، سخاوت، مشاورت کے پہلو نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوں گے، تو پھر زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ پھر حکمرانی بھی تمہاری ہوگی، پھر سرفرازی بھی تمہاری ہوگی، پھر غلبہ بھی تمہارا ہوگا، پھر تم ساری دنیا کے سامنے جو ہے وہ علمبردار کی حیثیت سے جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرنے والے نظر ہوگے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءَكُمْ شِرَارَكُمْ، اور اگر تمہارے حکمران جو ہیں وہ شرارکم، تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جو شریر ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں، جو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے پالیسی ریاست کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ کام جو ہے وہ ڈھنگ سے نہ ہو، ان کی فہم فراست اور سوچ جو ہے اس قابل ہی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی حسنی عمل جو ہے وہ ان سے سرزد ہو پائے۔ شرارکم، شرارتی ہوں گے، سوچ سمجھ کر، شرارتی وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، توجہ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ ایسے اقدامات کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں۔ شرارتی تو وہ ہوتے ہیں، شرارتی تو شرارکم، تم میں سے وہ لوگ ہوں گے جو شریر ذہنیت کے جو ہے وہ حامل ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ پھر اغنیاءکم بخلاءکم، تمہارے جو غنی لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، وہ مزید دولت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ مزید پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی دولت کو کس طرح سے اس طرح سے بڑھا لیں، اس طرح سے آگے لے جائیں کہ اب وہ جو ہے وہ ٹاپ 10 میں شمار ہوں، جو ٹاپ 10 میں جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین شمار ہو رہے ہیں، وہ اس طرح سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر اس کا نام آ جائے، جو دوسرے نمبر پر ہے وہ اس تقاضوں میں ہے کہ دنیا میں پہلے نمبر پر امیر ترین شخص بن جائے، جو پہلے نمبر پر ہے وہ اس لیے تقاضوں میں ہے کہ کہیں دوسرے نمبر والا جو ہے وہ میری جگہ پر نہ آ جائے، میری پہلے نمبر والی جو ہے وہ نشست جو ہے وہ کہیں کھو نہ جائے، وہ اور مال و دولت کمانے کے چکر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس تقاضوں کے اندر جب تمہارے امراء اور اغنیاء جو ہے وہ منہمک ہوں گے، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، شاید ان لوگوں کو یہ بات تھوڑی کڑوی لگے کہ تمہارے مشاورت کے معاملات تمہاری عورتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہوں گے۔ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کے الفاظ یعنی امورکم شورا بینکم نہیں ہو رہا ہوگا، بلکہ شر پسند عناصر جو ہے وہ اس بات کی بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ اہل حل و عقد کے اندر اپنی عورتوں کو گھسا دو، اور پھر ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے استوار کر لو کہ وہ جان بھی نہ پائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ذرا غور کر لو اس پہلو پر۔ تو جب تمہارے معاملات جو ہے وہ تمہاری عورتوں کی مشاورت سے ہوں گے، یعنی
وہ دیدہ دلیری اور دانستگی جو مردانہ شان کا خاصہ ہوتی ہے، جس کے لیے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اہل حل و عقد کے سپرد کیے جاتے ہیں اور وہ معاملات کو درست سمت میں استوار کرنے میں اقدامات کرتے ہیں. جب ایسی مشاورت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اغنیاء جو ہے وہ سخاوت کی صفت سے متصف نہیں ہوں گے، اگر شریر لوگ تمہارے درمیان حکمران ہوں گے، اگر جو ہے وہ تمہارے امور جو ہیں، تمہارے معاملات جو ہے وہ باہمی مشاورت کی بجائے جو ہے وہ عورتوں کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر سن لو فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ زَهْرِهَا مِنْ زَهْرِهَا، تو پھر اس زمین کا پیٹ بطن یعنی زمین کا اندرون جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے ظاہر اس کی پشت، یعنی پشت سے مراد یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر جو ہے وہ پھر غلبے کے کسی پہلو کو نہ سوچیں، پھر زمین کے اندر جو ہے وہ من و مٹی کے اندر دفن کر دیے جانے کے قابل ہوگے، پھر تم اس قابل نہیں ہوگے کہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمران بن سکو، دنیا کو جو ہے وہ رہنمائی کے طور پر جو ہے وہ اپنا اقدام جو ہے وہ پیش کر سکو، تم اس قابل نہیں ہوگے پھر. تو لہٰذا اس پہلو پر جو ہے وہ غور و فکر کیجیے گا، اس پہلو پر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہوئے اپنے اعمال کا قبلہ درست کیجیے گا، اپنے اعمال کا انفرادی سطح پر بھی قبلہ درست کریں، یہی قبلہ پھر جو ہے وہ اجتماعی سطح پر حکمرانوں تک جو ہے وہ منتقل ہوگا، اور یہی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پھر بین الاقوامی سطح پر ایسی منطبق ہوگی کہ غلبہ جو ہے وہ تمہارا حق پھر بن جائے گا. حق اس کا ہے جو ان خصوصیات سے متصف ہے، حق اس کا نہیں ہے جو ان خصوصیات سے متصف نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما.